پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے بیان چل رہا ہے نکاح کا، شادی کا اور بیواہ کا۔ کل کچھ باتیں بتائی تھی، آج کا بیان بہت اہم ہے۔ آج کا بیان ہے شادی میں کون سی رسمیں جائز ہیں اور کون سی رسمیں ہم دلہا بنتے ہیں تو ایسے ایسے خرافات کے والے کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو آج دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں جائز ہیں شریعت میں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کیونکہ کچھ کی شادی ہو گئی ہے، کچھ کی ہونی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں۔ فرماتے ہیں شادی میں طرح طرح کی رسمیں برتی جاتی ہیں اور ہر ملک میں نئی رسم، ہر ملک کا الگ معاملہ رہتا ہے شادی کا، اور ہر قوم ہر خاندان کا الگ رواج۔ منصوریوں میں الگ ہے، شیخوں میں الگ ہے، ترکوں میں الگ ہے، قریشیوں میں الگ ہے، رسمیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، کہیں گانٹھیں باندھی جاتی ہیں، کہیں کچھ ہوتا، کہیں کچھ ہوتا۔ فرماتے ہیں جو رسمیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ کا بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو رسمیں ہوتی ہیں کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز۔ کیسے رسم کی بنیاد چلن اور رواج پر ہوتی ہے۔ بند کرے کس کا بول رہا ہے؟ یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ شرعاً واجب یا سنت یا مستحب ہے، اس لیے جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو اسے اس وقت تک ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ کسی رسم کو اگر شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے تبھی ہم حرام کہیں گے، اگر ناجائز کہتی ہے تب یہ نہیں ہے خالی عقل سے ہم نے سمجھ لیا یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہے۔ اب شریعت کسی چیز کو حرام کہے تو ہمیں اس کو حرام، اور اگر شریعت جائز کہتی ہے تو وہ جائز ہے۔ ہاں کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جائز رسم بھی اس حد تک جائز ہے کہ جب تک اس میں کوئی حرام کام نہ ہو۔ بھائی شادی جائز ہے، بڑا اچھا کام ہے، سنت کا کام ہے، لیکن اسی شادی میں اگر ڈھول تاشے ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ حرام ہو گیا یہ کام۔ تو وہی کہتے ہیں کچھ لوگ رسموں کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز فعل کرنا پڑے تو پڑے مگر رسم نہ چھوٹے۔ جیسے لڑکی جوان ہے، کیا ہے؟ اور رسموں کو ادا کرنے کے کو روپیہ نہیں، اب تو یہ نہ کریں گے کہ رسمیں چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں سمپل۔ نہیں صاحب ناک کٹ جائے گی ہماری، تو ہم نے تو پہلی والی کو اتنا دیا تھا، اب نہیں ہے تو اب تو سمپل نکاح کرو نا۔ نہیں صاحب پہلی کو بلیرو دی تھی تو اب نہیں ہے، بلیرو دیں گے، جب تک بلیرو کے پیسے ہو تب تک وہ لے کے بھاگ گئی کسی کو۔ تو یہ کیا زبردستی کی رسمی تو ہے کہ صاحب پہلی کو جو دیا وہی دیا جائے گا۔ بھائی اپنی عزت کا خیال رکھیں، آپ کی بلیرو 10 سال تک نہیں ہوگی تو لڑکی گھر پر رہے گی، لڑکی جوان 10 سال تک۔ تو یہ بلا وجہ کی رسم ہے کہ لڑکی ہے جوان، پیسہ ہے نہیں، اور یہ سوچ رہا کہ یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ اس کا غلط قدم اٹھ گیا تو سب عزت کیا ہو جائے گی؟ مالیا میٹ۔ چھوڑی سی عزت کی خاطر میں اتنی بڑی بے عزتی کرانا تیار ہے۔ کہتے ہیں لڑکی جوان ہے اور رسموں کو ادا کرنے کو روپیہ نہیں ہے کہ ڈی جے بھی بجوانا چاہ رہا صاحب یہ بھی ہے اور مرغا بھی کھلا گا یہ بھی کھلا گا، یہ نہیں دیکھ رہا لڑکی جوان ہے، کل کو اس نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا تو میری عزت کیا رہ جائے گی۔ کہتے ہیں رسموں کو ادا کرنے کو روپیہ نہیں، تو یہ نہ کریں گے کہ رسمیں چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کہ بوجھ اترے اور بے آبروئی کا ڈر ختم ہو جائے۔ خیر جب تک لڑکی جوان ہے ہمیشہ ماں باپ کو ڈر رہتا ہے یار کہیں میری عزت نہ چلی جائے، عزت نہ چلی جائے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ سمپل نکاح کر دے گا تو عزت بھی بچے گی اور ایک بوجھ اتر جائے گا۔ رسموں کے چکر میں کرتے ہیں کیا پھر؟ اب رسموں کو پورا کرنے کے لیے کبھی تو بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگتے، ایک چیز بھیک مانگتے ہیں، طرح طرح کی فکر کرتے ہیں، اس خیال کے کہیں مل جائے تو شادی کریں گے۔ برس گزر جاتے ہیں، برسوں سال گزر دیتے ہیں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض آدمی قرض لے کر کے رسمیں ادا کر رہے نہیں کر رہے؟ کتنا قرضہ لیا رے دے دیں گے صاحب، قرضہ 2.5-4 لاکھ روپے کا قرضہ لے لیا، اب زندگی گزر گئی اسی قرضے کو چکانے میں۔ تو ایسا نکاح کہ جس میں بیٹی کے لیے قرضہ لینا پڑے تو پھر بربادی ہے نا۔ بھائی سود لیں یا دیں یہ تو حرام ہے۔ اب آپ نے جس سے 4 لاکھ قرضہ لیا وہ آپ سے لے گا نہیں لے گا سود؟ بینک سے 4 لاکھ کا قرضہ لے لیا تو پھر سود دیں گے نہیں دیں گے اس کا؟ تو ایک جائز کام کے لیے حرام کام کر دیا آپ نے قرضہ لے کے۔ تو کہتے ہیں اب رسموں کو پورا کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، طرح طرح کی فکر کرتے ہیں اس خیال میں کہ کہیں مل جائے تو شادی کریں گے۔ برس گزر جاتے ہیں، برسوں، بعض آدمی قرض لے کر رسوم ادا کرتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ جس طرح سود لینا حرام ہے
اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے. بھائی لیں گے کسی سے ادھار لیں گے، کسی سے بینک سے ادھار لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ 4 لاکھ میں جب تک 4 لاکھ ادا کریں گے قرضہ بھی، وہ سود بھی دینا پڑے گا ایک جائز کام کے لیے. اور پھر کبھی کبھار میں بار بار کہہ رہا ہوں زمانہ بڑا خراب ہے، ماحول خراب ہے، جلد کی جوان ہو جائے فوراً نکاح کر دیں. کتنے میٹر آ چکے ہیں یہاں کے لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی تو یہ بڑی عزت کی بات ہو گئی ہے، تو اس کی آخرت برباد ہو گئی اور تمہاری عزت کی جو ہے ملیا میٹ ہو گئی تمہاری عزت. لیکن یہ نہیں ہے کہ 4 سال پہلے شادی کر دیتا سمپل تو وہ بہتر تھا. آپ کو پتا ہوگا نا یہاں کی کتنی لڑکیاں جو ہے ہندوؤں کے ساتھ بھاگیاں اور ایسی ایسی بھاگ گئی. تو وہ بے عزتی برداشت ہے، یہ عزت برداشت نہیں ہے سمپل والی شادی کی. حدیث میں دونوں پر لعنت آئی ہے، سود لیں یا دیں. اللہ اور اس کی رسول کی لعنت کے سزاوار ہوتے ہیں مگر رسم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. پھر اگر کچھ زمین ہے تو وہ بھی سودی قرضے میں غائب ہو گئی. 4 لاکھ کا قرضہ کہاں سے دے؟ وہ بار بار کہہ رہا ہے ایک مہینے کی تم نے دی تھی مہلت لاؤ، نہیں ہے تو پھر زمینیں دینی پڑتی ہیں پھر قرضوں میں. یہی ہوتا ہے. دیکھیں جا کے آپ حالات کیا ہیں لڑکی والوں کے. کچھ لڑکی والوں کو بھی دماغ خراب ہے، لڑکے والوں کے تو ہے ہی خراب، لڑکی والیوں کے بھی خراب ہے. صاحب رشتہ دیکھو یار، بلیرو کا کوئی ہو تو لڑکی والا کہہ رہا اس سے بچولیا سے، وہ کوئی جو ہے رشتہ دیکھو کوئی اس کا ڈیزائر کا ہو تو سوئفٹ کا ہو تو پہلے ہی منہ پھیلا رہی ہے. تو یہ کہے کہ بہتر تھا رشتہ دیکھو انشاءاللہ جو مناسب ہوگا دیں گے. لیکن یہاں دونوں کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں اور پھر جو معاشرے میں بربادی چل رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں. کہتے ہیں پھر اگر کچھ زمین ہے تو وہ بھی سودی قرضے میں غائب ہو گئی. کھانے بیٹھنے کا بھی ٹھکانہ نہ رہا. کتنے لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہو گئے قرضہ دینے کے چکر میں، مکان بک گئے، پلاٹ بک کے اس پہ روڈوں پہ آ گئے. ایسے ہی فضول خرچیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں. اس لیے دین و دنیا کا آرام اسی میں ہے کہ آدمی فضول خرچی سے بچے. اکثر جاہلوں میں رواج ہے کہ محلہ یا رشتہ دار کی عورتیں جمع ہوتی ہیں، گاتی ہیں بجاتی ہیں، خوب گانے بجا رہے ہو رہے ہیں، پوری محلے کی عورتیں بجا رہی ہیں آگے. ہمارے مسلمانوں میں یہ حرام ہے. اولاً ڈھول بجانا ہی حرام، پھر عورتوں کا گانا اس سے بڑھ کر کہ عورتوں کی آواز نامحرموں کو پہنچے. جب وہ گیت گائیں گی تو باہر آواز جائے گی نہیں جائے گی. عورت کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ اس کی زیورات پازیب کی آواز بھی باہر نہیں نکلنی چاہیے. اور جب وہ گیت گائیں گی مست ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہو رہا ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے تو گیت گائے جاتے ہیں، پورے محلے کی عورتیں اکٹھا ہو گئے گیت گاتی ہیں خوب جما کے. بلکہ یہاں تک آتا جس قوم کی عورتوں کی آواز پازیب کی باہر جاتی ہے اس قوم کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جب وہ عورتیں گانے ڈی جے بجائیں گی تو کیا اس میں برکت ہوں گی نکاح میں؟ اور گانے بھی گیت کیسے ہوتے ہیں؟ ساجن کے نام لیے جاتے ہیں گیتوں میں. پھر جو گیت ہوتے ہیں کبھی سنے ہوں گے آپ لوگوں نے، وہ بھی گانے بھی کیسے ہوتے؟ عشق و محبت کے گیت. جو عورتیں اپنے گھروں میں چلا کر بات کرنا اچھا نہیں سمجھتی، گھر سے باہر آواز جانے کو برا جانتی ہیں، ایسے موقع پر بڑی بڑی نمازی پرہیزگار بھی آ جاتی ہیں گیت گانے. ارے للی چند میں بھی شروع کر دیتی ہوں، کوئی بات نہیں. بڑی بڑی جو 5 ٹائم کی نمازی ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں. سمجھے نہیں؟ گویا ان کے نزدیک گانا کوئی عیب بھی نہیں ہے. چل میں بھی لگا دیتی ہوں ایک ٹھمکا، کوئی بات نہیں. کون سا روز روز آ رہا ہے؟ اتنی خوشی کا دن ہے تو جو ہے ننگی ہو جاؤ پھر باہر جا کے، اور کیا خوشی کا. تو یہ جنازہ نکل رہا عزت کا. کتنی ہی دور آواز جائے کوئی حرج نہیں. پھر ایسے گانے میں جوان کنواری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا ایسے گیت گانا یا سننا ضرور ان کے دل میں برے خیالات پیدا کرے گا، دبے جوش کو ابھارے گا اور اخلاق و شرافت پر اس کا بڑا اثر پڑے گا. یہ باتیں ایسی نہیں کہ جس کے سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ سمجھانے کی باتیں یہ جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. لیکن بھائی رسموں کے چکر میں آ کے آدمی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہا اور کیا ہے. آج مردوں اور عورتوں کے بد چلن ہونے کی سب سے بڑی کیا ہے وجہ کیا ہے؟ عشقیہ گانے، زبردستی کے گانے ہیں. گانے سنے کیسے کیسے گانے چل رہے ہیں آپ، جیسے ناول افسانے. اب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اب تو سیدھا موبائل ہے. عشق و محبت کے تماشے کھیل دیکھنا، جیسے سنیما ہو گیا، تھیٹر ہو گیا. اسی سلسلے میں ایک دوسری رسم ہے رت جگہ. کیا ہے؟ سب جگہ ہو رہا رت جگہ. کیا ہو رہا؟ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ پوری رات نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا، زبردستی کی باتیں چل رہی ہیں بیٹھ کے عورتوں کی مردوں کی. رت جگہ بھی ہے کہ رات بھر کیا کہتی ہیں؟ گاتی ہیں. تو یہ رت جگہ دیکھے تو صحیح، یہ رت جگہ کہاں سے آیا ہے؟ یہی کوئی اردو کا لفظ ہے رت جگہ؟ یہ تو ہندو کا یہاں سے لفظ آیا، لیکن ہمارے مسلمانوں کو فخر سے رت جگہ کرتے ہیں. گلگلے پکتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ گلگلے. اور آگے دیکھیں صبح کو مسجد میں تاک بھرنے جاتی ہیں. یہ بہت سی خرافات خوب پڑھی جاتی ہیں یہاں کی تاکیں.
نیاز گھر میں بھی ہو سکتی تھی نا. یہ مسجد میں گلگلے بھرے جائیں گے تبھی اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. لیکن وہ باقی فاتح گھر پہ ہو سکتی ہے, گلگلوں پہ فاتح گھر نہیں ہوگی, وہ مسجد میں ہی ہوگی. سمجھے نہیں؟ باقی فاتحہ کیا گھر پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو ہے گلگلوں پہ کہاں ہوگی, وہ مسجد کے تاکے بھرے جائیں گے. یہاں گندگی کرنے کے لیے آتی ہے. تو کتنی بڑی جہالت ہے ہمارے یہاں کہ باقی امام صاحب کو لے جانا تیار ہے گھر, حضرت فاتحہ دینا گھر چلو, اور گلگلے میں عورتوں کو بھیج رہا ہے, یہاں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ امام صاحب کو بھیجو, امام صاحب کو بھیجو. تو یہ ہمارے کنٹرول کرنے کی چیزیں, اب امام کنٹرول کرے گا. آپ فرماتے ہیں, آگے فرماتے ہیں, نیز گھر میں بھی ہو سکتی ہے, نیاز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے, گلگلے کے سوا ہر کھانے پہ ہو سکتی ہے. بریانی پہ بھی ہو رہی ہے گھر میں, ہر چیز پہ گھر میں نیاز ہو رہی ہے, لیکن گلگلے پہ امام صاحب ہی پڑھیں گے آگے جب مسجد میں ہوگی. تو کتنی بڑی جہالت ہے, کبھی عقل بھی چلائیں آپ اپنی. ہر چیز پہ گھر میں نیاز ہو رہی ہے, لیکن گلگلے میں کہاں ہوتی ہے, وہ مسجد میں ہوگی. تاگ بھرا جائے گا, یہ تاگ گلگلے رکھنے کے لیے ہیں. تو وہی کہتے ہیں گلگلے کے سوا ہر کھانے پر نیاز ہو سکتی ہے گھر میں. اور چلو مثال کے طور پر مسجد ہی جانا, اور اگر مسجد ہی میں جاؤ تو مرد بھی تو لے جا سکتے ہیں نا. یار گھر کے مرد ہیں, وہ مر گئے, کیا ہو گیا, وہ نماز پڑھنے جائیں, وہ لے کے جائیں. گلگلے فاتح ہی دلانی ہے تو عورتوں کی کیا ضرورت ہے صاحب, کہ عورتیں آ رہی ہیں نماز نہ روزے کی, پوری رات جگ کے وہ لے کے آ رہی ہیں گلگلے. مردوں کے جو ہے بالکل پتہ ہی نہیں ہے. مرد بھی جو ہے وہ مست ہے, کہ وہ بتا رہا ہوں نا کہ رسموں کے چکر میں آ کے پھر بھول جاتا آدمی. جو آدمی نماز ہی ہے 5 ٹائم کا, وہ بھی جو ہے بیویوں کو بھیج رہا کہ جاؤ وہ فاتح دلا دو, فجر کا ٹائم ہو گیا. یہاں کے عقل خراب ہو جاتی ہے. ویسا شریعت پر پابند ہے بالکل ہر جگہ. تو کہتے ہیں اگر مسجد ہی میں لے جا, چلو مسجد میں ہی لگتی ہے گلگلے کی فاتح, ویسے تو کہیں بھی لگ سکتی ہے, تو مسجد میں لے جانا تو مرضی بھی تو لے جا سکتی ہے نا. کہ گھر میں عورتیں ہی ہیں سب, عورتوں کی کیا ضرورت. پھر اگر اس رسم کے ادا کے لیے عورتیں ہی جانا ہونا ضروری ہے, تو اس میں پورا جو ہے ٹیم کی کیا ضرورت ہے کہ 4-5 محلے کی عورتیں آ رہی ہیں. ایک وہ بتا رہے ہیں جہالت ہمارے یہاں کی. پھر جوانوں اور کنواریوں کی اس میں کیا شرکت ہے صاحب, نامحرموں کے سامنے جانے کی جرات کس قدر حمایت ہے. پھر بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس رسم کے ادا کرنے کے لیے چلتی ہیں تو وہیں گانا بجانا بھی چلتا ہے. کیا ہوتا, اسی شان سے مسجد جاتی ہے, ٹھمکے لگاتے ہوئے, گانا گاتے ہوئے, ڈی جے کے ساتھ. دولہا آ رہا گھر سے, ڈی جے بج رہے ہیں, ڈھول تاشے. اس نکاح میں کیا برکت ہوگی جو نکاح گھر سے جب چلا اور مسجد تک ڈی جے اور اس میں گانے بج رہے ہیں. کتنے یہاں نکاح ہو چکے ہیں, اللہ ماشاءاللہ 2-4 ایسے نکاح ہوئے ہوں گے کہ جس میں یہ ڈی جے نہ آئے ہوں. یہاں تک ڈھول بجتا ہوا رہا صاحب مسجد کے دروازے تک, جبکہ یہ ڈھول بجانا شیطانوں کا کام ہے. تو اب ہم نہیں دیکھ رہے کسی چیز کو. ڈھول نہ بجے تو وہ جنازہ, وہ شادی نہیں ہے. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ڈھول بجے؟ کیا انہیں محبت نہیں تھی اپنی بیٹی سے؟ انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں. ہماری تمہاری کیا محبت ہے صاحب اولاد سے؟ ان کی محبت تو ایسی ہے کہ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, یہ فرمایا آپ نے. تو کیا فاطمہ سے محبت نہیں تھی؟ انہوں نے ڈھول تاشے کیوں نہیں بجوائے؟ تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ تم بنا ڈھول تاشے کے تمہارا وہ جنازہ ہو گیا, تمہاری شادی بھی, اور وہاں ہے نہیں تو وہاں کچھ نہیں ہے. تو یہاں ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے ہیں, جب شادی آتی ہے تو پھر کچھ نہیں ہے, پھر اپنی مرضی ہے. تو اکثر نکاح ایسے ہو رہے ہیں کہ گھر سے جو ہے ڈھول تاشے آ دیں, اور وہ ہار گلے میں پہن کے آتا پورے جو ہے ڈال کے گاندھی کی, اور یہاں کے نماز پڑھتا. نہ اسے یہ پتا نفل کی اتنی فکر ہے کہ امام صاحب مسجد میں نفل, اور فرض پورے دن کے نہیں پڑھے 5 ٹائم کے, نفل کی اتنی فکر ہے, 2 رکعت کی اتنی فکر ہے نفلوں کی, اور جو فرض ہے اس کی فکر نہیں ہے. یہ جہالت دیکھیں ہماری قوم کی کتنی جہالت. اب آگے فرماتے ہیں کہ ڈھول تاشے بجتے ہوئے کہاں سے آتی ہیں؟ اسی شان سے مسجد تک پہنچتی ہیں. عورتیں آتی نہیں آتی ہے, جب دولہا نماز پڑھنے آتا آتی ہے نہیں آتی ہیں عورتیں. مرد تو کماتے ہیں, عورتیں زیادہ آتی ہیں. تو کیوں آ رہی ہیں صاحب کو؟ ان کا کیا میٹر ہے مسجد آنے کا یا ڈھول تاشوں کے ساتھ آنے کا؟ تو یہ مردوں کی عقلوں میں کیا پردے پڑ گئے سب کی. آگے فرماتے ہیں یہ سب ناجائز ہے, حرام ہے. جب صبح ہو گئی تو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ جب صبح ہو گئی, فجر کی نماز ہو گئی, اب تو چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے صاحب؟ وہ چراغ جلے گا ضرور بھائی, چراغ تو رات میں جلتا ہے نا. صبح ہو گئی ہے, فجر ہو گئی, نماز ہو گئی, دن نکل گیا, پھر بھی چراغ جلے گا وہ وہاں ہے. پر تھوڑا عقل بھی لگائیں کہ یہ چراغ جل کیوں رہا ہے. ایک تو یہ صاحب اندھیرا مسجد میں صاحب ہماری وجہ سے, اگر جب صبح ہو گئی اجالا ہوگا تو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ چراغ بھی جلنا ہے. اور آگے دیکھیں پھر
آگے فرماتے ہیں چلیے چراغ ہی جلانا ہے آپ کو تو مٹی کے میں بھی جل سکتا ہے نا چراغ، لیکن وہ آٹے کا ہی چراغ بنانا ہے، آٹے کا ہی چراغ بنانا ہے، تیل کی جگہ گھی جلانا ہے اس میں. تو یہ سب کیا فضول خرچی ہے. مسجد میں دو امام صاحب نماز پڑھا دے 2 رکعت تو 100 روپے دینا تیار نہیں ہے، 100 روپے. باقی ڈی جے والے کو وہاں سے نچواتا ہوا آیا، گناہ کماتا آیا، سب عورتوں کا سب کا، اسے 10,000 دینے تیار ہے، 5,000. امام صاحب کہتے تو 100 روپے، نہ کہیں تو چپکے سے وہ بھی نکل رہا. تو یہ دیکھے ہماری جہالت دیکھے. آپ میں بتا رہا ہوں یہاں کا معاشرہ میں امام صاحب کو 100 روپے تب دے گا جب امام صاحب پڑھا کے نماز وہیں کھڑے ہو جائیں گے، اور امام اتفاق سے پڑھا کے حجرے میں پہنچ گیا تو یہ نہیں ہے کہ حضرت یہ آپ کا حق لیجئے، نہیں. تو یہاں فری میں ہی کام چل لیا. وہاں سے گھر سے لے کر آ رہا ڈھول تاشے بجوا کے، گناہ کما رہا، اپنا بھی جتنی عورتیں اس میں ناچ رہی ہیں آ رہی ہیں سب کا گناہ، اور پیسے کے پیسے دے رہا. تو ہماری عقل دیکھے. پھر کہتے ہیں کہ یار اماموں کی قوم عزت نہیں کرتی. تھا تم ہی عزت نہیں کر رہے ہو قوم کی، اماموں کی تو کون کرے گا عزت. امام کو دینے کے لیے 100 روپے میں تمہاری ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. باقی ڈیجوں میں گانے تماشوں میں سب میں جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہے. 10,000 20,000 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے صاحب ہمارے حال پہ. پھر کہتے ہیں اسلام بڑے پیچھے ہے یار، بڑا پریشان ہے یار مسلمان. تو پریشان تو ہوگے تم جب تم چلو گے ہی نہیں تو اسلام کی. جب جتنی رسمیں میں نے بتائی ہیں کس کی رسمیں، ایک بھی نہیں ہے ہماری رسم اب تک. یہ سب ہندوؤں کی رسم ہے، لیکن آج ہم فخر سے کر رہے اور ہندوؤں نے سب چھوڑ دی ہیں چیزیں. جب صبح ہو گئی تو چراغ کی کیا ضرورت، اور چراغ کی حاجت تو مٹی کا ہی کافی ہے، مٹی کے میں بھی جل سکتا ہے. آٹے کا چراغ بنانا اور تیل کی جگہ گھی جلانا یہ سب فضول خرچی ہیں. چلیے دلہا دلہن کو اپٹن لگانا تو یہ جائز ہے. اپٹن کا مطلب کیا ہے، ہلدی لگانا، یہ جائز ہے بالکل. لیکن اس میں لگائے گا کون؟ دولہا بیٹھ جاتا ہے اس میں نیکر پہن کے بیٹھ گیا، وہ پورے محلے کی بھابیاں لگا رہی ہیں اس کے اپٹن آ کے ہیں. تو وہ تیرے لیے تیری بہن ہے، جائز ہے کیا وہ لگا رہی ہے. اپٹن لگانا جائز ہے، کوئی ایسا بندہ لگائے تو جائز ہے. ماں لگائے، ماں بھی وہیں لگائے جہاں لگانے کی ضرورت ہے. باپ لگائے، بھیا لگائے، کوئی یہ لگائیں. لیکن پورے محلے کی وہ جو ہے بھابیاں آ رہی ہیں وہ اپٹن لگانے، وہ نیکر پہن کے بیٹھا ہو. پورے محلے کی جو ہے بہنیں آ رہی ہیں، وہ بہنیں ہیں وہ سب اس کی، آج ہی سب سے نکاح ہو سکتا. تو یہ کتنی غلط رسم ہے ہمارے یہاں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ہے مرد کا بدن ایک دوسری عورت سے ٹچ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی سے ایک عورت نے مسافہ کرنا چاہا، آپ نے فرمایا لا اصافی النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا ہوں. جبکہ ہمارے نبی کا کوئی میٹر ہے کچھ نہیں، لیکن پتا تھا یہ اپٹن میں کریں گے یہ سب سلطان پوری کے یہ کام. تو آگے فرماتے ہیں آگے یہ دلہا دلہن کو اپٹن لگانا جائز ہے. وہی لوگ لگائیں تو جائز ہے. ہاں لڑکی ہے کوئی تو اسے اس کی سہیلیاں لگا سکتی ہیں، پھر بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. وہی بندے لگائیں کہ جن سے شرم و حیا والا میٹر رہتا. دلہے کو تو لگائیں تو وہی لگائیں، ماں لگا دے. بہنیں بھی نہیں لگا سکتی، جوان بہنیں اپنے بھائی کو بٹن وہ خود لگائے یا اس کا باپ لگائے، کوئی بھائی ہے وہ لگائے. باقی جو ہے بھابیاں اور نہ بہنیں کوئی نہیں لگا سکتی. آگے فرماتے ہیں دلہا کو مہندی لگانا بھی یہ ناجائز ہے. سب جتنے دلہے ہیں جتنوں کی اب تک پڑھائی ہے الا ماشاءاللہ 1-2 رہا ہوگا جس پہ نہ ہو، لگا کے ضرورت ہے. حضرت میں تو انگوٹھے بھی لگائی ہے، انگوٹھی پہ لگاؤ، پورے منہ پہ لگاؤ. چور تو چور ہے نا، منع فرما دیا مرد کے لیے ایک انگوٹھی کے علاوہ کوئی سنگار جائز نہیں ہے، کوئی میک اپ نہیں ہے. کیا ضرورت ہے آپ انگوٹھے پہ لگانے؟ لیکن سب لگا رہے ہیں. اتنا بار بار سمجھا رہا ہوں یار یہ عورتوں کے کام ہے یہ مہندی لگانا. لیکن جتنے بیٹھے اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی ہوں گے جن کی شادی ہو جنہوں نے نہ لگائی ہو. ہاتھ اٹھوا لیے جائیں تو ایک آدھا کی ہوگا کہ صاحب میں نے نہیں لگوائی، سب اٹھائیں گے کہ ہاں میں نے بھی لگوائی. تو سب کر چکے ہم یہ کام. ایسی اولاد کے چلو اب تم کر چکے کوئی اولاد کے اس میں تو خیال رکھو. لیکن وہ عورتوں کے چکر میں آگے ارے امام صاحب تو کہتے ہی رہتے ہیں اللہ لگا تو لگا. تو امام کی بات کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی خاموش شوہر بھی، اور عورتوں کی جو ہے وہ ملانیاں ہو گئی ہیں، ان کی بات پہ اتنا اعتبار ہے. وہاں شوہر بھی ٹھیک ہے بھیا کر لو ٹھیک ہے جیسا ہے. بس تو شوہر ہے، تو مرد ہے، تو گھر کا ذمہ دار ہے، ذمہ داری نبھا. تو عورتوں والا کام کیوں کر رہا؟ اب آگے فرماتے ہیں کنگا باندھنا بھی منع ہے. یہ جو کنگے باندھ کے آتے ہیں دولہا بھی کنگا لٹکاتا ہوا دیکھا کئی جگہوں پہ، چاقو لٹکا کے آ رہے ہیں. یہ ہندوؤں کی رسم ہے چاقو لٹکانا اور کنگے باندھنا اور ہاتھوں میں دینا کیا کیا لپیٹ کے آ رہے ہیں. تو سب کبھی ہندوؤں کی بھی رسموں میں جا کے دیکھو، ان کے یہاں ان سے کم بچنے کی کوشش کرو. ہمارے یہاں صرف اتنا ایک پاک کپڑا ہو، اب چاہے وہ کچھ بھی پہنے، سر پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، خالی ایک امامہ شریف ہونا چاہیے جو سنت کے مطابق باندھا جائے. بس یہ چیزیں ہیں.
یہ ہار ہے پورا 10 کلو کا لپیٹ کے آنے، کس نے لپیٹا تھا؟ کسی ولی کے بارے میں بتاؤ کہ ولی کی ایسی شادی ہوئی ہو؟ نہیں ہے، لیکن تمام چیزیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ڈال بری کے رسم کے کپڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، یہ جائز ہیں، بچی کو کپڑے دے سکتے ہیں، بچے کو کپڑے دے سکتے ہیں۔ دلہا کو ریشمی کپڑا پہنانا یہ بھی حرام ہے، ریشمی کپڑا۔ ایسی دلہا کو سونے کی انگوٹھی پہننا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن پہن لیتے بڑے بڑے۔ ہم نے حافظوں کو دیکھا، ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ 2 انگوٹھی پہنے پڑے تھے، تو من کی بھائی ایک ہی جائز ہے، 2۔ وہ حضرت ہماری ساس بڑی ضد کی تھی انہوں نے، تو وہ تو ساس تھی، وہ تو کرتی ضد، اسے کیا پر آپ کو بتانا چاہیے نا کہ امی جان ایک ہی جائز ہے، لے لیں آپ، دین میں رکھ لیں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہاں آ کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ویسے ہر جگہ جو ہے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے تو ختم معاملہ۔ تو ساس کو خوش کرنے کے چکر میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہے یا نہیں ہے، ساس خوش ہو جائے، سالی خوش ہو جائے، سب کچھ جائز ہے، مہندی بھی جائز ہے، لا حول ولا قوت۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی حرام، اور خالص پھولوں کا صحرا جائز ہے، پھولوں کا صحرا ہو، گلابوں کا وہ جائز ہے۔ گاندھی وغیرہ یہ نوٹ جو ہوتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے نہیں۔ ناچ باجے آتش بازی حرام ہے، یہ جو گولے پھوڑے جاتے ہیں، کون ان کی حرمت سے واقف نہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ شیطانوں کے کام ہے، مگر بعض لوگ اتنے مشغول ہیں کہ یہ نہ ہو تو گویا شادی نہیں ہے۔ بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ارے یار ڈی جے نہیں بجیں گے تو یار بالکل جنازے کی طرح کوئی شادی ہے یار، جس میں ڈی جے نہ ہو، جس میں گولا بارود نہ ہو، کوئی شادی ہے۔ تو وہ اس کا مطلب جتنی پہلے اللہ کے ولیوں کی نبیوں کی شادی ہوئی وہ سب جنازے اٹھے ہیں، وہ معاذ اللہ، شادیاں تو تمہاری ہونی ہے، اس میں ڈی جے نازے آ رہے ہیں، تو ہماری عقلوں پر پردہ پڑ چکا۔ آگے بہت اچھا موقع، تقریر کرائیں اپنے گھر پہ، اس میں بھی کرائیں، ہاں بہت اچھی چیز ہے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ موقع وہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے، ناراض کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ خیال نہیں کرتے، ایک تو گناہ، دو شریعت کی مخالفت، دوسرا مال برباد ہو رہا، کتنے برے کام ہیں، مال کی بربادی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ شریعت کی خلاف ورزی، مال برباد ہو رہا، اور تیسرا گناہ کا گناہ ہے۔ تیسرے تمام تماشیوں کے گناہ کا یہی سبب ہے۔ ڈی جے جتنے لوگ سننے گانے تو انہیں تو ملے گا ہی گناہ، لیکن جتنے لوگ سننے، جتنی عورتیں سن رہی ہیں، وہ سب کا سب گناہ کس کو ملے گا؟ باپ کو، اس دلہا کو، کیونکہ اس کی وجہ سے ہو رہا نا سب یہ، اور سب کے سب مجموعے کے برابر سب کا گناہ اس پہ ڈالا جائے گا جو منگوایا جس نے ڈی جے۔ آگے فرماتے ہیں بعض جگہ ناچ کا رواج ظاہر ہے، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، چھوٹے بڑے حتیٰ کہ باپ بیٹے تک ایک مجلس میں یہ بے حیائی کا کام دیکھتے ہیں اور اپنی بے حیائی کا ثبوت دیتے۔ علاوہ حرام و گناہ ہونے کے فضول خرچی بھی ہے، یہی پیسہ بچے تو دوسرے جائز طریقے سے خوشی کا اظہار ہو سکتا، جیسے کہ کھانے کپڑے میں فراغت وسعت، اب کھانا کھلا دیں اچھے طریقے سے، یہ حرام کام نہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلائیں، مسجد و مدارس میں پیسہ دیں۔ اتنے دن ہو گئے کبھی ایک نکاح میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت مسجد کے لیے ٹھیک ہے بچے کی ہماری شادی ہے لیجیے 5000 مسجد کے لیے، کسی نے نہیں دیا۔ امام کو تو دینے میں حالت خراب ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہمارے یہاں تو 1100 چل رہے ہیں، سمجھے نہیں، باقی جو ہے 10 لاکھ روپے، یہاں نہیں دیکھیں گے کہ مسجد مدرسہ بھی ہے ہمارا۔ تو بس اللہ رحم فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں غرض مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے ہر کام کو شریعت کے مطابق کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم شادی کریں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تبھی تو جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے تبھی اس شادی میں برکت ہوگی، آگے بچوں میں برکت ہوگی، اور وہ انشاءاللہ رشتہ بھی پائیدار ہوگا۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اکٹھا کر لے کبھی وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو خدا را یہ باتیں ہم سب کو پتہ، کوشش کریں شادی ہوں تو ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں جن کو بتایا گیا ہے، جو جائز ہے اس میں خوب بڑھیا طریقے سے کریں جو جائز چیزیں ہیں، باقی ان حرام کاموں سے بچیں۔ اور اکثر و بیشتر یہی ہو رہا جناب کہ بنا ڈی جے کے شادی نہیں، بنا جو ہے ڈھول ٹاچے کے جو ہے لڑکا نفل نماز نہیں پڑھنے آ سکتا۔ یہ تمام حرام کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ دیکھیے قیامت میں اللہ 5 چیزوں کا سوال کرے گا، کتنی؟ 5۔ پہلا سوال یہ ہوگا بھی زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، کہاں گزاری، ایک سوال۔ دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری تھی بھائی، 2 سوال۔ تیسرا سوال
مال کہاں سے کمایا تھا؟ کیسے کماتے تھے دنیا میں پیسہ؟ وہ جو سلطان پوری میں پلاٹ بنا کے آئے کیسے کمائے تھے وہ؟ اب اللہ تو جانتا لیکن بندے سے پوچھے گا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ ذرا یہ باتیں کبھی بیٹھ کے سوچا کریں کہ اللہ نے پوچھ لیا، یہ بتاؤ اللہ پوچھے گا، اور حقیقت میں پوچھے گا۔ حدیث میں آتا جب تک بندہ ان پانچوں کا جواب نہیں دے دے گا، 5 سوالوں کا، بندہ قدم نہیں ہٹا سکتا اللہ کے سامنے سے۔ سوال 5 کا جواب دے گا تب اسے اجازت ہوگی کہ اب جا تو ہر سوال کا جواب پہلا، اسی وجہ سے 50,000 سال کا دن ہے، 50، تاکہ ہر ایک کو کیا برابر برابر دیا جائے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ بھی 60 سال گزارے تھے کہاں گزارے؟ بتاؤ، سب بتانا پڑے گا، سب یہ کیا تھا یہ کیا تھا۔ دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری بتاؤ؟ موٹر سائیکلوں پہ نہیں گزاری تھی سلطان پوری کے چوراہوں پہ بیٹھ کے؟ پوچھے گا اللہ۔ تیسرا سوال پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ وہ جو گھر والوں کو دے کے آئے ہو پلاٹ بنا بنا کے، کہاں سے کمایا تھا بتاؤ؟ حساب دو ذرا، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ وہ 1 لاکھ وہاں سے آئے وہاں سے آئے وہاں سے آئے، سب دینا۔ جھوٹ کا ہے ہی نہیں معاملہ کوئی۔ کیوں جھوٹ کیوں نہیں ہے؟ جھوٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی بولیں گے، منہ پہ تو تالا لگ جائے گا نا۔ تو یہ ہاتھ خود بتائیں گے وہاں سے کمایا تھا، پیر خود بتائیں گے وہاں گیا تھا، سمجھے نہیں؟ آنکھیں بتائیں گی، کان بتائیں گے، سب بتائیں گے، سب بتائیں گے اس نے یہ کام کیا تھا۔ زبان بتالا ہوگا، بول کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تیسرا سوال، چوتھا سوال یہ ہوگا، تیسرا سوال کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں خرچ کیا تھا پیسہ۔ اب جو ڈی جے بجوا رہے ہیں تو ان سے بھی سوال ہوگا نا کہ خرچ کہاں کیا تھا؟ وہ جو 10,000 خرچ کیے تھے کہاں؟ تو بتانا پڑے گا ڈی جے میں خرچ کیا تھا۔ تو اللہ پوچھے گا پتہ نہیں تھا ڈی جے کے بارے میں؟ ایک امام آیا تھا بیچارہ، اس نے بتایا بھی تھا، تمہیں عمل کیا نہیں کیا؟ خالی مستی میں رہے تم، اپنے چکر میں رہے، تو مجھے بتاؤ کیا جواب ہوگا وہاں؟ کیا جواب ہوگا؟ 5واں سوال یہ بتاؤ جو علم تھا اس کے مطابق عمل کیا نہیں کیا؟ خالی دوسروں کو بھی بتاتے رہے کہ خود بھی عمل کر کے آئے ہو؟ یہ عالموں کے لیے، علماء کے لیے ہیں، جو بھی جانکار ہے سب کے لیے ہیں۔ تمہیں اب مثال تمہیں سب کو پتہ چل گیا یہ جو باتیں بتائیں، اب اگر اس کے باوجود تم کہیں کوئی چیز دیکھ رہے ہو اور تمہارے دل میں اگر تھوڑا سا بھی اگر اسے دیکھ کے برائی پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ یار یہ برا کام ہے، تو پھر بیکار ہے۔ میں نے کہا برائی کو روکنے کے 3 درجے، لٹھے سے روک سکتا، زبان سے، تیسرا دل سے برا جان سکتا۔ تو اگر کوئی کام کرے، پہلی کوشش کریں اپنے گھر میں اس کو عمل کرنے کی۔ کوئی شادی ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، انشاءاللہ اچھے کام کریں گے، ہر کام اچھا، یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ زندگی اچھی ہوگی۔ اور ورنہ بھائی ہمارا کام تو بتانے کا ہے، آپ مانے نہ مانے، آپ کو اپنی قبر میں جانا، ہمیں اپنی میں جانا، آپ کو اپنا حساب دینا، ہمیں اپنا حساب دینا، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی شادیاں سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق